یمن کے حوثیوں کا خوف امریکہ اور اسرائیل پر سوار ہو گیا۔ یوں لگتا ہے کہ امریکہ اسرائیل کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں۔ یمن کے خلاف ٹرمپ کا جنگی منصوبہ، سگنل ایپ پر ٹرمپ کی چیٹ کیسے لیک ہوئی، ذمہ دار کون؟ امریکی انتظامیہ میں کھلبلی مچ گئی، جبکہ امریکی میگزین نے یمن سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے جنگی منصوبے کی مزید تفصیلات جاری کر کے جلتی پر تیل کا کام کر دیا۔ جنگی منصوبہ لیک ہونے پر مجبوراً ٹرمپ کو انتظامیہ کے دفاع میں میدان میں آنا پڑ گیا۔ ٹرمپ کے لڑاکا طیارے یمنیوں کے مقابلے میں شکست کھا چکے ہیں۔ امریکی میڈیا کا دعویٰ، امریکہ کا یمن پر ایک اور فضائی حملہ، یمن کا جوابی وار، ایران اور یمن پر دباؤ میں اضافہ کیا جائے گا۔ امریکی وزیر خزانہ کا پالیسی بیان، ایران کو ہر حال میں ہم سے مذاکرات کرنا ہوں گے، صدر ٹرمپ کا سخت بیان۔ ابھی ٹرمپ کے خط کا جواب نہیں دیا، ایرانی وزیر خارجہ کا جوابی وار۔ ایران نے اپنے سب سے بڑے زیر زمین میزائل بیس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ایران کی تیز ترین فوجی کشتیوں نے دشمن کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ امریکہ اسرائیل کے لیے خطرات مزید بڑھ گئے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر ڈرون حملہ، حماس ترجمان بھی شہید ہو گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل اور میں ہوں ذوق احمد۔ ناظرین، امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹنز نے چیٹ لیک ہونے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ فاکس نیوز پر انٹرویو میں مشیر مائک والٹنز نے اعتراف کر لیا ہے کہ ان کی غلطی تھی۔ انہوں نے کہا کہ میں مکمل ذمہ داری لیتا ہوں کہ میں نے سگنل ایپ پر چیٹ گروپ بنایا، یہ شرمناک تھا۔ دوسری طرف صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے چیٹ لیک کا ملبہ سگنل ایپ پر ڈال دیا۔ تاہم سینٹ کی انٹیلیجنس کمیٹی کی دوسری سماعت ہوئی اور اس میں ڈیموکریٹس کانگریس مین ٹرمپ انتظامیہ پر برہم ہوئے۔ امریکی انٹیلیجنس سربراہ تلسی گیبارڈ نے سماعت میں اعتراف کیا کہ چیٹ گروپ پر صحافی کو شامل کرنے کی غلطی ہوئی ہے۔ تاہم ہم چیٹ میں کوئی خفیہ معلومات نہیں تھی۔ ڈیموکریٹس اراکین کانگریس نے سماعت کے دوران چیٹ کی تصاویر شیئر کی جس میں حملے کی تفصیلات موجود تھیں، جو صحافی جیفری گولڈبرگ نے سوشل میڈیا پر شیئر کر دیں۔ ٹرمپ جنگی منصوبہ لیک ہونے پر انتظامیہ کے دفاع میں میدان میں آ گئے۔ ڈیموکریٹس کانگریس مین نے سینٹ کمیٹی کی سماعت میں امریکی وزیر دفاع سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کیا اور کہا کہ یہ عمل ناقابل قبول ہے۔ یہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ہماری فوجی خطرناک محاذ پر لڑ رہے ہیں اور یہ لوگ تفصیلات بتا رہے ہیں۔ امریکی وزیر دفاع فوری مستعفی ہوں۔ امریکہ کے اٹلانٹک میگزین نے یمن سے متعلق ٹرمپ انتظامیہ کے جنگی منصوبے کی مزید تفصیلات جاری کر دی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے سینئر ترین اہلکاروں نے گزشتہ دنوں اس امریکی میگزین کے ایڈیٹر ان چیف جیفری گولڈبرگ کو غلطی سے اس گروپ میں شامل کر لیا تھا جسے حوثی PC اسمال گروپ کا نام دیا گیا تھا۔ جیفری گولڈبرگ نے دعویٰ کیا تھا کہ دنیا کو تو یمن پر امریکی بمباری کا 15 مارچ کو امریکہ کے ایسٹرن ٹائم 2 بجے دوپہر معلوم ہوا، تاہم انہیں یہ اطلاع 2 گھنٹے پہلے ہی مل گئی تھی کہ ممکنہ طور پر حملے کیے جا رہے ہیں۔ اٹلانٹک میگزین کا کہنا ہے کہ منصوبے کی پہلی قسط جاری کیے جانے کے بعد ایک صحافی نے وزیر دفاع پیٹ ہیگس سے پوچھا تھا کہ آخر انہوں نے یمن کے خلاف جنگ کا منصوبہ سگنل میسجنگ ایپ پر کیوں شیئر کیا، تو انہوں نے جواب دیا کہ دعویٰ کیا تھا کہ کوئی بھی شخص اس میں جنگی منصوبے پر پیغامات نہیں بھیج رہا تھا۔ ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبارڈ اور CIA کے ڈائریکٹر جان ریٹکلف سینٹ انٹیلیجنس کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تو گیبارڈ نے کہا کہ سگنل گروپ میں کوئی بھی خفیہ معلومات شیئر نہیں کی گئی، جبکہ ریٹکلف نے کہا کہ ان کی تمام تر چیٹ جائز اور قانونی تھی اور اس میں خفیہ معلومات شامل نہیں تھی۔ اور صدر ٹرمپ سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اصرار کیا کہ یہ خفیہ معلومات نہیں تھی۔ میگزین کے مطابق جو معلومات سگنل گروپ میں شیئر کی گئیں، انہوں نے اس میں سے ہتھیاروں اور حملوں کے وقت سے متعلق بعض معلومات کو روک لیا تھا کیونکہ فوجی آپریشن سے متعلق معلومات شائع کیے جانے سے امریکی فوجیوں کی جان کو خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ اٹلانٹک میگزین کے مطابق ایڈیٹر ان چیف کو یمن پر حملوں کی اطلاع اہداف نشانہ بنائے جانے سے 2 گھنٹے پہلے مل گئی تھی۔ اگر یہ معلومات بالخصوص امریکی طیاروں کے یمن کی جانب پرواز کرنے کی اطلاع غلط ہاتھوں میں چلی جاتی تو امریکی پائلٹس اور دیگر اہلکاروں کو کہیں زیادہ خطرات لاحق ہو سکتے تھے۔ اس تناظر میں اٹلانٹک میگزین نے حملوں کی مزید تفصیلات جاری کرتے ہوئے بتایا کہ 15 مارچ یعنی حملے کے روز سگنل گروپ میں آپریشنل امور پر بھی بات ہوئی تھی۔ ایسٹرن ٹائم 11:44 پر ہیگس نے لکھا کہ ٹیم اپڈیٹ موسم موافق ہے۔ سینٹ کام سے تصدیق کر لی، ہم مشن لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ سینٹ کام یا سینٹرل کمانڈ مشرق وسطیٰ میں فوج کی لڑاکا کمانڈ ہے۔ 12:15 پر لکھا کہ F-18 طیاروں نے پہلا حملہ کر دیا۔ 1:45 پر لکھا کہ ٹریکر بیسڈ F-18 کا پہلا حملہ شروع ہو گیا ہے۔ ہدف دہشت گرد اپنے مقام پر ہے۔ اسٹرائک ڈرونز
MQ-9 लॉन्च कर दिए गए हैं। मैगजीन के मुताबिक ये सब अमेरिका के पहले जंगी जहाज को लॉन्च किए जाने से 31 मिनट पहले और बुनियादी हौसी हदफ को कत्ल किए जाने से 2 घंटा 1 मिनट पहले बताया जा रहा था। मैगजीन ने बताया कि हैगस ने 2:10 पर लिखा कि मजीद F-18 तैयारे लॉन्च कर दिए गए हैं, जो कि दूसरा हमला था। 2:15 पर लिखा कि स्ट्राइक ड्रोन्स हदफ पर पहुंच गए हैं। 3:36 पर लिखा कि तैयारों से दूसरा हमला शुरू कर दिया गया है और समंदर से पहला टॉम हॉक्स भी लॉन्च कर दिया गया है। मजीद हमले भी किए जाएंगे। ऑपरेशनल सिक्योरिटी है, हमारे जंगजू कामयाब हों। उसके फौरी बाद नायब सदर JD वेंस ने टेक्स्ट किया कि मैं फतह के लिए दुआ करूंगा। दोपहर 1:48 पर वॉल्स ने खुफिया मालूमात बराह रास्त शेयर करते हुए मुमकिना तौर पर सना पर हमले के बारे में लिखा कि नायब सदर इमारत तबाह हो गई। इसमें कई अफराद अहम थे जो कि निशाना बने। वज़ीर दिफा जनरल माइकल कोरेला इंटेलिजेंस कम्युनिटी को मुखातिब करते हुए साथ ही यह भी कहा कि शानदार काम किया गया है। 6 मिनट बाद नायब सदर ने बज़ाहिर तज़ब्ज़ुब की हालत में पूछा कि क्या कहा, जिस पर 2 बजे वॉल्स ने जवाब दिया कि पहला हदफ जो कि हौसियों के मिसाइल से मुतल्लिक शख्स है, हमारे पास शनाख्ती सबूत है कि वो दोस्त की इमारत में दाखिल हो रहा था और इमारत तबाह हो गई है। JD वेंस ने 1 मिनट बाद लिखा शानदार। 35 मिनट बाद CIA डायरेक्टर ने लिखा कि अच्छा आगाज हुआ है। यमन की वजारत सेहत ने इन हमलों में 53 अफराद मारे जाने की तस्दीक की थी। इसी दोपहर हैगस ने लिखा कि सेंट कॉम की नजर हदफ पर है, सबसे आला काम किया है। रात को भी कई घंटे तक हमले जारी रखे जाएंगे और इब्तदाई रिपोर्ट अगले रोज जारी की जाएगी। अटलांटिक मैगजीन के मुताबिक ये अब तक वाजे नहीं कि सिग्नल ग्रुप में एक सहाफी को शामिल क्यों किया गया। वॉल्स जिन्होंने सिग्नल चैट में गोल्डबर्ग को शामिल किया था, वो खुद इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि गोल्डबर्ग को इस ग्रुप में शामिल कैसे कर लिया गया। दूसरी तरफ अमेरिकी सदर ट्रंप जंगी मंसूबा लीक होने पर इंतजामिया के दिफा में मैदान में आ गए। अमेरिकी सदर ने कहा कि जंगी मंसूबा लीक होने की खबरें बेबुनियाद और मीडिया ट्रायल है। हौसियों के ठिकानों पर कामयाब हमले किए। बाइडन ने हमले नहीं किए, वो अपने दौर में सोते रहे। एक सवाल पर ट्रंप ने कहा यमन हमले से मुतल्लिक चैट लीक होने की जिम्मेदारी मुशीर कौमी सलामती ने कबूल की है, मगर हो सकता है सिग्नल ऐप में ही खराबी हो। सदर ट्रंप ने मीडिया से गुफ्तगू में मामले का जिम्मेदार सोशल मीडिया ऐप को करार देते हुए कहा कि सोशल मीडिया ऐप सिग्नल राब्ते का मौसर जरिया है, हौसियों पर हमले जारी रखेंगे। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक रहनुमा डॉक्टर आसिफ कदीर ने कहा कि सोशल ऐप पर ऐसी मालूमात का लीक होना नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, जिसकी तहकीकात होना जरूरी है। अटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग ने दावा किया था कि उन्हें यमन पर हमले से मुतल्लिक 2 घंटे पहले ही पता चल गया था, क्योंकि उन्हें एक ऐसे मैसेजिंग ग्रुप में शामिल किया गया जहां वजीर दिफा पैट हैगस ने तमाम तर मंसूबा टेस्ट पैगाम में गलती से भेजा था। और एक तरफ ये अमरीकी हुक्काम पहले इस बात को रद्द कर रहे थे कि ऐसा तो किसी ग्रुप में शेयर ही नहीं किया गया, और अब ये मान लिया कि हाँ एक ग्रुप बना था, उनको ऐड कर लिया गया, लेकिन खुफिया मालूमात नहीं थी। और आप टाइमिंग देखें वहाँ पर हमलों की और ये मैसेजेस की टाइमिंग देखें जो इस अखबार की जानिब से शाया की गई है, तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि ये गलती तो हुई है। अब देखना ये कि क्या वहाँ पर किसी को इस संगीन गलती की सज़ा दी जाती है। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका इस वक्त किन हाथों में चल रहा है कि एक सोशल मीडिया ऐप पर मुल्की सलामती के ग्रुप बनाए गए और उसमें फिर खुफिया मालूमात किस तरह शेयर किए जाती हैं। दूसरी जानिब नाज़रीन, यमन कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि अमेरिका सिर्फ अपने फौजी हमलों से उसके मुतालिबात तस्लीम करने पर दबाव डाल सके। फॉरेन पॉलिसी ने इस बात को तस्लीम करते हुए कि अंसारुल्लाह मुजाहमती गिरोह सियासी तौर पर ईरान से आज़ाद है, फ़लस्तीन की हिमायत और अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग में दोनों की सफबंदी पर जोर दिया और लिखा गजा में जंगबंदी के खात्मे के साथ इसराइल के खिलाफ हौसी खतरा एक बार फिर तवज्जो में आ गया है। इस तज्जिए में हौसियों की सिफारती और सौदेबाजी की ताकत का हवाला देते हुए दूसरे ममालिक बिलखसूस रूस और चीन के साथ वसी ताल्लुकात का जाल बनाने में जोर दिया गया कि इस बात का इम्कान नहीं है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी सिर्फ वसी पैमाने पर फौजी हमलों के जरिए यमनियों को शिकस्त दे सकेंगे। ये बात काबिल गौर है कि 2019 में हौसियों ने सऊदी अरब के तेल के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिससे मुल्क की निस्फ तेल की पैदावार 2 से 3 हफ्तों तक बंद हो गई। उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात को भी ड्रोन और दुरुस्त मिसाइलों से निशाना बनाया। ये कामयाबियां एक ऐसे मुल्क के लिए बहुत अहम हैं जो बड़ी दावेदार ताकतों की सियासी अस्करी हिमायत से मुस्तफीद नहीं है, और अब उनको जंगी हिसाब किताब में लाया जा रहा है। हौसियों ने अपने मुनफरद स्ट्रैटेजिक जोग्राफियाई महल्ले वकू का भरपूर फायदा उठाया है और बैनुल-अक़वामी सलामती पर बड़ा असर डालने में कामयाब रहे हैं।
آپریشن الاقصی طوفان اور غزہ پر اسرائیلی فوجی حملے کے بعد آبنائے باب المندب میں یمن کی طرف سے اسرائیلی نواز بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا، جس سے دنیا کے تقریباً 30% کنٹینرز کارگو گزرتے ہیں، اور عالمی بحری جہازوں کی سپلائی چین اور بین الاقوامی رسد کو درہم برہم کر دیا گیا ہے۔ اس پورے چین کو امریکی میڈیا نے یمن کے انصار اللہ کی جدید روایتی ہتھیاروں تک رسائی اور بین الاقوامی بحری جہازوں کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کو تسلیم کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ اعلیٰ سفارتی طاقت کے ساتھ ساتھ فوجی طاقت فلسطینی حامیوں کے اس گروپ کو اسرائیل سے متعلق سمندری اہداف کو نشانہ بنانے کا اپنا وعدہ پورا کرنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ تقریباً ایک دہائی تک یمن کی انصار اللہ سعودی قیادت میں بین الاقوامی حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے کامیاب رہی۔ اب جب تک گروپ کے جنگی نظریے میں تبدیلی نہیں آتی، یعنی امریکہ اور اسرائیل کا مقابلہ کرنا، ٹرمپ انہیں جھکنے اور صہیونیوں کے خلاف دشمنی میں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کر سکیں گے۔ المسیرہ ٹی وی نے جمعرات کی صبح اطلاع دی ہے کہ سنا میں پتھر کی کان پر امریکی فضائی حملے میں 2 یمنی شہری شہید اور 2 زخمی ہو گئے۔ یمنی ذرائع نے جمعرات کی صبح اطلاع دی ہے کہ امریکی دہشت گردوں نے ملک پر ایک بار پھر جارحانہ اور مجرمانہ حملے کیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق امریکی فوج نے صوبہ سنا کے خولان شہر کے علاقے الارقوب میں پتھر کی کان کو 4 بار نشانہ بنایا ہے۔ سنا سے المسیرہ کے نامہ نگار نے وضاحت کی ہے کہ اس حملے میں 2 یمنی شہری شہید اور 2 زخمی ہوئے ہیں۔ 15 مارچ کو امریکی حکومت نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حکم پر اسرائیلی حکومت سے منسلک بحری جہازوں کی مدد کے لیے یمنی سرزمین پر فضائی حملے دوبارہ تیز کر دیے۔ یمنی حکام کا کہنا ہے کہ امریکیوں کے فوجی تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانے کے دعووں کے برعکس وہ رہائشی اور شہری عمارتوں پر حملے کر رہے ہیں اور ملک کے شہریوں کو شہید کر رہے ہیں۔ امریکی جنگی طیاروں نے ایک بار پھر یمنی دارالحکومت سنا کو نشانہ بنایا ہے۔ یمن پر امریکی جارحیت جاری ہے۔ ان حملوں میں اب تک درجنوں عام شہری اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ جبکہ ناظرین، امریکی وزیر خزانہ نے ایران اور یمن کے خلاف دباؤ مزید بڑھانے کا اعلان کیا ہے، اور خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس حوالے سے 20 جنوری کو اپنے دوسرے دور صدارت کے آغاز سے ہی ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی پر زور دیا ہے، اور اب خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے تناظر میں یہ پالیسی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ اس حوالے سے امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بسنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران اور یمن کے خلاف دباؤ میں مزید شدت لائی جائے گی۔ انہوں نے یمن میں امریکی فوجی کارروائیوں کے بارے میں کہا کہ ہمارے پاس ایران اور یمن پر دباؤ بڑھانے کے لیے خصوصی منصوبے موجود ہیں، اور یہ منصوبے اسی طرح زبان زدے عام بھی ہیں، آپ کو بازاروں میں بکتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوں گے، اخباروں پر چھپتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوں گے۔ جبکہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کے ساتھ مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہم نے ایران سے کہا ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ہم سے مذاکرات کرے۔ واضح ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات اور معاہدے کے حوالے سے صدر ٹرمپ نے شروع سے ہی مطلون مزاجی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غیر تعمیری رویہ اختیار کیا ہے، یعنی اپنے پہلے دور صدارت کے اندر معاہدہ توڑا، جب دوبارہ اس بار دور صدارت میں آئے اور 20 تاریخ کو حلف اٹھایا تو پھر پہلے دھمکی دی اور اس کے بعد پھر مذاکرات کی میز پر بیٹھنے کا کہا۔ تو میرے خیال سے ڈونلڈ ٹرمپ خود واضح نہیں ہے کہ وہ کرنا کیا چاہتا ہے۔ جبکہ ایران کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ابھی امریکہ کے خط کا جواب نہیں دیا، موقع آنے پر جواب دیں گے، جواب تحریر کر رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ ایران کس قسم کا جواب دے گا۔ جبکہ ایران نے اپنے سب سے بڑے زیر زمین میزائل بیس کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، جہاں جدید ہتھیاروں سے لیس طویل سرنگیں موجود ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایران نے اپنا تیسرا زیر زمین میزائل بیس دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے اس تنصیب کو میزائل سٹی قرار دیا ہے، یہاں جدید ہتھیاروں سے لیس طویل سرنگیں موجود ہیں۔ ایرانی سرکاری میڈیا کی جانب سے نشر کی گئی 85 سیکنڈ کی ویڈیو میں ایران کے اعلیٰ فوجی افسران میجر جنرل محمد حسین باقری اور IRGC ایرو اسپیس فورس کے سربراہ امیر علی حاجی زادہ کو اس خفیہ اڈے کا معائنہ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ ہتھیاروں کے اس ذخیرے میں ایران کے جدید ترین میزائل خیبر شکن، قدر ایچ، سجیل اور پاولینڈ اٹیک کروز میزائل شامل ہیں۔ یہی وہ میزائل ہیں جنہیں حالیہ حملوں میں اسرائیل کے خلاف استعمال کیا گیا تھا۔ ایران کی تیز ترین فوجی کشتیوں نے دشمن کو ورطۂ حارت میں ڈال دیا ہے۔ ایران کی مسلح افواج نے بندر عباس میں سپہ کی نئے میزائل لانچنگ بورڈز کی نقاب کشائی کی گئی ہے، جو کروز میزائل فائر کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حیدر 110 ایرانی بحریہ کی ایک تیز رفتار جنگی کشتی ہے جو برقی رفتار کے ساتھ مختلف مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ یہ کشتی 110 ناٹس تقریباً 203 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے مشن انجام دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، جو دنیا کی تیز ترین فوجی کشتیوں میں سے ایک ہے۔ اور ایران گاہے بگاہے جو ہے وہ اپنے ہتھیاروں کی نمائش اس لیے کرتا رہتا ہے تاکہ اگر اس کی کوئی ریڈ لائن کراس کرتا ہے تو پھر وہ اس کا بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ وہ بابر کراتا رہتا ہے۔ جبکہ فلسطین میں اسرائیل کی بربریت کی بات کرتے ہیں تو اسرائیلی فوج نے غزہ میں بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر ڈرون حملہ کر دیا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے مفت کھانا تقسیم کرنے والے مرکز کو بھی نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیلی حملے میں 13 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔
دوسری جانب جبالیہ میں اسرائیلی فضائی حملے میں حماس کے ترجمان عبداللطیف شہید ہو گئے ہیں۔ رپورٹس میں بتایا گیا ہے کہ اسرائیل کی تازہ بمباری مہم سے 1,42,000 فلسطینی نقل مکانی پر مجبور ہو گئے ہیں۔ غزہ میں 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ناظرین، یہ مشرق وسطیٰ کی تازہ ترین صورتحال تھی۔ اس کے حوالے سے آپ اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔